کیا اس طرح اہل بیت کے عاشق ہوتے ہیں؟ کس تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گستاخی کی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کی جو گستاخی کی ہے، کسی نے نہیں کی ہوگی اس طرح. تم نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نعرہ اہل بیت کا لگاتے ہو، جبکہ سب سے بڑی گستاخی تم اہل بیت کی کرتے ہو. کہ تمہاری کتاب ہے بہار اور انوار، کیا گند بھرا ہوا ہے، 100 سے جلدیں کراس کر دی ہیں. اس کی یہ جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 78، اس پر انہوں نے روایت لائی ہے ظلم کیا ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا ہے، نہ اہل بیت اطہار کو معاف کیا ہے. یہ کہتا ہے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ینام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتی یقبل عرض وجنت فاطمہ علیہ السلام او بین ثدیہا، کہ آقا علیہ السلام اس وقت نہیں سوتے تھے یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ کے ابھرے ہوئے گالوں کا بوسہ نہ لیتے یا اس کے پستانوں کے درمیان بوسہ نہ لیتے. کوئی باپ نے بیٹے کے پستان درمیان بوسہ لیتا ہے؟ آگے بھی مزید روایت لائی وان جعفر بن محمد علیہ السلام قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام، آقا علیہ السلام اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتی یضع وجہ الکریم بین ثدی فاطمہ علیہ السلام، کہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنا چہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کے پستانوں کے درمیان نہیں رکھ لیتے تھے. یہ گن تمہاری کتابوں میں ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اور پھر کہتے ہیں اہل بیت کے عاشق ہیں، ایسے عاشق ہوتے ہیں. تم کافر ہو. میں نے پہلے بھی کئی بار چیلنج دیا، دوبارہ چیلنج دے رہا ہوں. حسن الیاری اور اس کے تمام چیلوں کو میرا چیلنج ہے، اگر جرت ہے تو اپنے ایمان پر مجھ سے مناظرہ کرو. کوئی اور عنوان اختیار کر لینا، جو بھی ہو مجھ سے مناظرہ کرو، لیکن مناظرے کا طریقہ یہ نہیں جو الیاری کرتا ہے. اپنے چینل پر بلاؤ، سامنے والوں پہ مرضی سے بلاؤ. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تو یہ تم ظلم کرتے ہو اہل بیت کے ساتھ. کوئی باپ آج کا باون بیٹیوں کے پستانوں کے درمیان منہ نہیں چہرہ نہیں رکھتا. کیا رسول نے اس طرح کیا ہے؟ تمہیں آقا سے اتنا گھٹیا سمجھا ہے تم نے؟ یہ سراسر بے غیرتی بے حیائی وہی ہے جو آج شیعوں کے اندر ہے. تم نے آقا علیہ السلام کو، ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو اپنے عقیدے اور مذہب مطابق کے تابع سمجھا ہے. تم سمجھ جس طرح ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ہم عورتوں کو باہر نکالتے رہتے ہیں بازاروں میں، وہ جی کربلا میں ان کے جو دوپٹے اڑ گئے، ان کے بال سر ننگا ہو گیا، ان کے بال بکھر گئے. یہ تم سارے آج اپنے عورتوں کے حال دیکھ کر بیان کرتے ہو، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی عورت کا وہاں کوئی دوپٹہ نہیں اترا، کسی کا سر ننگا نہیں ہوا، وہ خیموں سے باہر ہی نہیں آئی. یہ سارے ذاکروں کے جھوٹے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.